وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وقال صلی اللہ علیہ وسلم: انا دار الحکمت وعلی بابها، آمنت باللہ ورسولہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تو 21 رمضان آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم ان کا ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کا، ان کے اوصاف اور فضائل و کمالات کا صرف ایک گوشہ بیان کریں گے، ان کی عقل و ذہانت اور حاضر جوابی کے چند واقعات۔ پہلا واقعہ، ایک یہودی نے آپ سے اعتراض کیا۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کو مشکل سے 25 سال ہوئے ہیں اور تم مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تمہارے پیغمبر کو وفات کیے کل مشکل سے 25 سال ہوئے اور تم مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں اختلاف ہو گیا تھا، سارے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا تھا، اس لیے جنگ ہوئی۔ تو وہی کہہ رہا یہودی کہ تمہارے پیغمبر کی وفات کو 25 سال بھی نہیں گزرے اور تم لوگ لڑنے لگے، آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اتنا بھی صبر نہ کر سکے۔ تو اس پر حضرت علی مشکل کشا نے جواب دیا، فرمایا 25 سال تو بہت زیادہ ہیں۔ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحیرہ قلزم سے مکمل نکلے بھی نہ تھے، دریا سے مکمل نکلے بھی نہ تھے، یعنی تمہارے پاؤں ابھی گیلے ہی تھے اور تم نے یہ کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ حضرت ہمارے لیے ایسے خدا بنا کر دے دیں جیسے کہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ابھی فرعون کا لشکر تباہ ہوا، دریا سے تم نے پار کیا اور پار کرتے ہی تم نے پیغمبر کی موجودگی میں اپنے پیغمبر سے ایسا مطالبہ کیا
اس فرمان کی وضاحت میں آپ کو کر دوں آپ کے سامنے۔ سورہ آراف 9واں پارہ آیت نمبر 138، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالَ يَا مُوسَىٰ اجعل لنا إلہًا كما لهم آلہة قال إنكم قوم تجہلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا، فرعون اور اس کی قوم کو 10ویں محرم کو غرق کرنے کے بعد، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے عبادت کے لیے جم کر بیٹھے تھے اور ان بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ بولے تم ضرور جاہل لوگ ہو، کتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں سمجھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور کسی کی عبادت جائز نہیں۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی وفات کو 25 سال ہوئی، اب مسلمانوں میں کچھ اختلاف پیدا ہوا، اور تمہارا تو حال یہ تھا کہ تم پیغمبر کی موجودگی میں ابھی فرعون کے ظلم و قہر سے نجات پانے کے بعد ابھی دریا پار کیا تھا کہ تم نے اپنے پیغمبر سے اتنا بڑا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے خدا بنا دیجئے، معبود بنا دیجئے، بت بنا دیجئے، ہم اس کی پوجا کیا کریں۔ دوسرا واقعہ، ایک یہودی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک قرآن کریم میں سب کچھ ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ بتائیں میری داڑھی جو چند بال ہیں اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، ایسا کیوں؟ قرآن سے جواب دیں۔ اس یہودی کی داڑھی میں صرف چند بال تھے، حضرت مولا علی کی داڑھی بہت گھنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ میری داڑھی میں چند بال ہیں اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ قرآن سے جواب دیں جو قرآن میں سب کچھ ہے۔ تو آپ نے فوراً یہ آیت کریمہ پڑھی وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ اس آیت کا مطلب جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مومن اور کافر کی مثالیں ہیں۔ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعات اور عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ اور جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ یہ آیت 8ویں پارہ سورہ آراف میں ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اچھی زمین سے سبزے پیدا ہوتے ہیں اور خراب زمین سے بہت تھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہاری داڑھی میں چند بال ہیں اور میری داڑھی گھنی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ، آپ ایک مجرم کو سزا دے رہے تھے، کچھ لوگ اس کو شرم دلا رہے تھے، حالانکہ جب کوئی مجرم ہو اس کو سزا دی جائے تو اس کو شرم نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ سزا دی جاتی ہے اور سزا کے ذریعے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، گناہ سے اور جرم سے صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔
تو آپ سزا دے رہے تھے مجرم کو، کچھ لوگ جو اس کو شرم دلا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سب کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اس میدان میں صرف وہ رہے جس نے کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ تماشا دیکھے، وہ رہے۔ بس سارے لوگ وہاں سے نکل گئے۔ کبھی بھی کسی مجرم کو اس کے گناہ پر، اس کے جرم پر عار نہیں دلانا چاہیے، شرم نہیں دلائی جائے، کیونکہ سزا جو دی جا رہی ہے وہ سزا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ہر آدمی کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ چوتھا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں میراث کے مسائل کا علم سب سے زیادہ حضرت علی کو تھا۔ میراث، کوئی آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کی جائیداد، مال دولت وغیرہ جو تقسیم کی جاتی ہے ورثہ کے درمیان، تو کس کو کتنا ملے گا، یہی ہے میراث، وراثت۔ تو صحابہ کرام میں میراث کے مسائل کا علم سب سے زیادہ حضرت علی کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عورت حضرت مولا علی کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے شکایت کی کہ آپ کے قاضی صاحب نے مجھے میراث میں 1 دینار دیا ہے۔ اس عورت کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور وراثت میں اس کو صرف 1 دینار قاضی نے دلایا تھا۔ تو عورت نے کہا کہ آپ کے قاضی صاحب نے مجھے میراث میں 1 دینار دیا ہے، حالانکہ میرے بھائی نے 600 دینار ترکہ چھوڑے ہیں۔ میرے بھائی کا انتقال ہوا تو 600 دینار اس کے پاس تھے، اس نے 600 دینار چھوڑے ہیں، اور 600 دینار میں سے صرف 1 دینار مجھے ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اس خاتون سے آپ نے کچھ سوالات پوچھے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے مرحوم بھائی کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، 2 بچیاں ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا کہ ہاں 2 بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بیٹی 1 ہو تو آدھا پاتی ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان 2 ثلث پاتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اب 2 بیٹیاں تھیں تو ثلثان وہ لے گئیں 2/3، 2/3 وہ لی گئیں، یعنی 600 دینار میں سے 400 دینار دونوں بیٹیوں کے ہو گئے، اب صرف 200 دینار بچے۔ پھر پوچھا کہ تمہارا جو مرحوم بھائی تھا اس کی ماں بھی زندہ ہے؟ تو اس عورت نے عرض کی ہاں ماں بھی زندہ ہے۔ فرمایا کہ 1/6 وہ لے گئی، کیونکہ ماں کا حق جو ہے وہ 6واں حصہ ہے، تو 1/6 چھٹا حصہ وہ لے گئی، یعنی 600 میں سے 100 دینار جو ہے ماں کا ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہارے مرحوم بھائی کی بیوی بھی زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں بیوی بھی زندہ ہے۔ فرمایا کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے سمن، تو اس طرح سے 1/8 یعنی 8واں حصہ وہ لے گئی، یعنی 600 کا 8واں 75 دینار ہوں گے، تو 600 میں سے 75 دینار جو ہے بیوی کے ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ بیوی یہ بتاؤ کیا تمہارے 12 بھائی ہیں، تم اکیلی ایک بہن ہو، بھائی 12 ہیں اور سب زندہ ہیں؟ عورت نے کہا کہ ہاں میرے 12 بھائی ہیں، سب زندہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم ایک بہن ہو 12 بھائی ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کا دوہرا ہوتا ہے عورتوں کا اکیرا ہوتا ہے، تو اب اس طرح سے 24 دینار 12 بھائی لے گئے تو آپ کا 1 ہی دینار بنتا ہے، یعنی قاضی صاحب کا فیصلہ صحیح ہے کہ 600 دینار میں سے 400 دینار 2 بچیوں کے لیے ہو گئے اور 100 دینار ماں کے لیے ہو گئے،
اور 75 دینار بیوی کے لیے ہو گئے اور 24 دینار ان 2 دینار بھائیوں کے ہو گئے اور ایک جو ہے تمہارے لیے، کل 600 دینار ہو گئے۔ یعنی عورت نے اتنا سی بتایا تھا کہ 600 میں سے مجھے صرف 1 دینار ملا ہے۔ آپ نے اپنی ذہانت سے سمجھ لیا کہ اس مرحوم کے ایک بیوی تھی، ایک ماں تھی، 12 بھائی تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے بیوی تھی، بیٹیاں 2 تھیں۔ آپ نے سمجھ لیا۔ 5واں واقعہ، حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ سنا ہے کہ آپ ریاضی میں ماہر ہیں، حساب کے معاملے میں آپ بہت ماہر ہیں، تو آپ ایسا عدد بتائیے جو 2 سے لے کر 10 تک سب سے برابر تقسیم ہو جائے، یعنی کوئی کسر نہ آنے پائے اور مکمل تقسیم ہو جائے۔ دیکھیے اکثر کوئی عدد ہوتا ہے وہ سب سے برابر تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 20 کا عدد ہے تو یہ 2 سے برابر تقسیم تو ہو جائے گا، 2 دہائیاں 20۔ 3 سے تقسیم نہیں ہوگا، 3 سے تقسیم نہیں ہو پائے گا۔ ہاں 4 سے تقسیم ہو جائے گا، 4 5 20۔ 5 سے بھی تقسیم ہو جائے گا، 5 4 20۔ لیکن پھر 6 سے تقسیم نہیں ہوگا، 7 سے تقسیم نہیں ہوگا، 8 سے تقسیم نہیں ہوگا، 9 سے تقسیم نہیں ہوگا، پھر 10 سے تقسیم ہو جائے گا، 10 دونا 20۔ تو آپ ایسا عدد بتائیں جو 2 سے بھی تقسیم ہو جائے، 3 سے بھی بٹ جائے، 4 سے بھی، 5 سے بھی، 6 سے بھی، 7 سے بھی، 8 سے بھی، 9 سے بھی، 10 سے بھی سب سے برابر تقسیم ہو سکے۔ آپ ایسا عدد بتائیں۔ بڑا اہم سوال اس نے کیا۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ سادہ جواب دوں یا علمی جواب دوں؟ تو اس نے کہا حضرت سادہ جواب دے تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ فرمایا دیکھو اسلامی سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 30 کے اعتبار سے اگر 30 دن کا ہر مہینہ مانا جائے تو 360 دن ہوتے ہیں سال میں، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ ان تینوں کا ضرب دو آپس میں تو اس کا جو مجموعہ آئے وہ 2 سے لے کر 10 تک سب پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی 12 کو، یعنی 360 میں 12 کو ضرب دیں، پھر جو حاصل ہو اس میں 7 کو ضرب دیں، تو جتنا عدد حاصل ہو اس مجموعے، وہ جو مجموعہ ہے وہ ایسا عدد ہے کہ 2 سے بھی تقسیم ہو جائے گا، 3 سے بھی بڑھ جائے گا، 4 سے بھی، 5 سے بھی، 6 سے بھی، 10 تک سب سے برابر تقسیم ہو جائے گا۔ وہ ہوگا 30,240 کا عدد، 30,240 کا عدد ہوگا۔ وہ اس طرح سے کہ 360 میں 12 کو ضرب دینے سے 4,320 ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس میں 7 سے ضرب دینے پر 30,240۔ اب یہ 30,240 کا جو مجموعہ عدد ہے یہ 2 سے بھی تقسیم ہوگا، 3 سے بھی، 4 سے بھی، 5 سے بھی، یعنی 10 تک ہر عدد سے مکمل تقسیم ہوگا اور اس میں کسر نہیں پڑے گی۔ آپ کے اس جواب پر وہ آدمی حیران ہو گیا۔ 6واں واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دربار خلافت میں 3 بندے آئے، 3 شخص آئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے، 3 آدمی ہیں اور اونٹ 17 ہیں۔ ایک نے کہا کہ حضرت یہ اونٹ ہمارے درمیان مشترک ہیں، یہ ایک آدمی کے نہیں ہیں، ہم تینوں کے اونٹ ہیں اور سب کے حصے برابر بھی نہیں ہیں، یہ اونٹ ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ ان میں سے 1/2 یعنی نصف جو ہے ایک کے ہیں، یعنی 17 کا نصف، 17 اونٹ ہے لیکن آدھے اس میں جو ہے ایک آدمی کے ہیں، اور 1/3 دوسرے کے ہیں، 1/3 دوسرے کے ہیں، اور 1/9 یعنی 9واں حصہ تیسرے کا ہے۔ اب ایک کا نصف ہے آدھا، اور ایک کا 1/3 ہے،
اور ایک کا 9واں حصہ ہے، اور اونٹ کل 17 ہیں، ان اونٹوں کو اس طرح تقسیم کر دیں، بانٹ دیں کہ ان میں کسر نہ رہ جائے، یعنی ہر آدمی کو مکمل اونٹ ملے، مشترک اونٹ کسی کو نہ ملے، بلکہ مستقل اونٹ ہر ایک کو ملے، اور کسی اونٹ کو نہ کاٹا جائے اور نہ کسی اونٹ کو فروخت کرنے کی نوبت آئے کہ بیچ کر کے اس کی قیمت بانٹ لے، ایسا نہ ہو، مکمل اونٹ ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اب 17 کا عدد 17 اونٹ ہیں، تو 17 کا عدد جو ہے نہ تو 1/2 پر پورا تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ 17 کا آدھا جو ہے 8.5 ہوگا، اور نہ 1/3 پر تہائی پر بھی نہیں پڑتا ہے، اور 1/9 پر بھی نہیں پڑتا ہے، 9ویں حصے پر بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو حضرت علی مولائے کائنات نے اپنی ذہانت سے ایک کام کیا، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرے گھر سے ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ اونٹ لے آیا، اب ان اونٹوں کے ساتھ جو ہے اس اونٹ کو کھڑا کر دیا، اب یہ ٹوٹل 18 بن گئے، کہا اب یہ 18 اونٹ ہیں، اب ہم بانٹ دیتے ہیں۔ تو جس کے 1/2 تھے، نصف، اس سے فرمایا کہ 18 کا آدھا 9 تم لے لو، یہ 18 ہو گئے، اس کا آدھا جو ہے 9 ہے، 9 تم لے لو۔ اور جس کے 1/3 تھے تہائی، اس سے فرمایا کہ 18 کا 1/3 6، اس کا تہائی جو ہے 6 ہوتا، 6 تیا 18، تم جو 6 لے لو۔ اور جس کے 1/9 تھے، 9واں حصہ، فرمایا کہ 18 کا 9واں 2 ہوتا ہے، 2 9 18، تو 2 تم لے لو۔ اس طرح سے ایک کو 9 دے دیا، ایک کو 6 دے دیا، ایک کو 2 دے دیا، ٹوٹل 17 نکل آئے، اور اپنا اونٹ واپس گھر لے گئے اور ان کا حساب پورا کر دیا، اور ہر ایک کو مستقل اور پورا اونٹ ملا۔ اس طرح آپ نے اپنے اونٹ سے ان کا حساب پورا کر دیا، ورنہ 17 سے حساب کسی طرح بھی نہیں بن رہا تھا۔ 7واں واقعہ بحر الدموع میں ہے، علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ خوارج نے اس زمانے میں خارجی اور رافضی تھے، اہل بیت کے ماننے والے، صحابہ کے دشمن جو ہوتے تھے وہ رافضی کہلاتے تھے، اور جو اہل بیت کے دشمن ہوتے تھے، صحابہ کو خالی مانتے تھے، ان کو خارجی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، تو خوارج کی ایک جماعت، خوارج نے جب یہ حدیث سنی، حدیث شریف ہے جو ابھی ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ تو جب یہ حدیث سنی خوارج نے، تو ان میں سے 10 خارجی لکھے پڑھے افراد حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علی، ہم سب آپ سے ایک سوال کریں گے، سوال ہم سب کا ایک ہوگا، لیکن ہم 10 آدمی ہیں، تو 10 آدمی کو آپ جواب الگ الگ دیں گے، سوال ایک ہوگا اور ہر ایک کو جواب الگ الگ دیں گے۔ آپ نے ہم سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دے دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی آپ شہر علم کے دروازہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پوچھو۔ ان لوگوں نے سوال کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ علم اور مال، ان دونوں چیزوں میں سے بہتر کون ہے؟ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ اب یہ 10 تھے، 10 کو الگ الگ جواب دینا ہے، تو علم بہتر کیوں ہے؟ مال سے علم بہتر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیسے؟ آپ ہر ایک کو الگ الگ جواب دیں۔ تو ان میں سے ایک سے آپ نے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ علم انبیاء کرام کی میراث ہے، اور مال قارون، فرعون اور حامان کی میراث ہے۔ انبیاء کی وراثت مال ہے، علم ہے، اور قارون، فرعون، حامان کی وراثت مال ہے، اس لیے علم بہتر ہے۔ دوسرے شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ علم تمہارا نگہبان ہے،
اور مال کی نگہبانی تم کو کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کو اپنے مال کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے تو علم خود ہی صاحب علم کی نگہبانی کرتا ہے۔ تیسرے شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مالدار شخص کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور علم والے کو سب لوگ دوست رکھتے ہیں۔ چوتھے شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی لوگوں کو سکھایا جائے، جتنی تعلیم دی جائے، اتنی علم بڑھتا ہے۔ پانچویں شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ صاحب مال اکثر بخیل ہوتے ہیں، مال بچانا چاہتے ہیں، لیکن صاحب علم ہمیشہ کریم کہلاتے ہیں۔ چھٹے شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال کے لیے چور، ڈاکو اور ہزارہ آفتیں ہیں اور علم ان سب سے بے خوف اور محفوظ ہے۔ ساتویں شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مالدار سے کل قیامت کے روز اس کی دولت کا حساب لیا جائے گا اور صاحب علم سے اس کے علم کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آٹھویں شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال عرصہ تک رکھنے سے کہنا پرانا فرسودہ ہو جاتا ہے اور علم کو زمانہ گزرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نویں شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ علم سے قلب میں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور مال سے دل سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ دسویں شخص سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے، دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے فرعون اور نمرود وغیرہ نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور جو سب سے زیادہ علم والا تھا، صاحب علم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کمال بندگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، ہم تیری عبادت ہم نے نہیں کی جیسی چاہیے تھی، ہم تیری بندگی ویسی نہیں کر سکے جیسی بندگی کرنی چاہیے تھی۔ تو علم جو ہے تواضع سکھاتا ہے اور دولت تکبر لاتی ہے۔ پھر حضرت علی نے ان خوارج سے فرمایا کہ تم تو 10 ہو، میں نے 10 جواب دے دیے، خدا کی قسم اگر موت کے وقت تک تم مجھ سے یہی سوال کرتے جاؤ گے تو میں اسی طرح سے جواب دیتا رہوں گا اور ہرگز ایک بات مقرر نہ کہوں گا، کوئی بات دوبارہ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کی مخالفت سے توبہ کر لی اور آپ کی مخالفت سے سب باز آ گئے۔ 8واں واقعہ، ایک مرتبہ توریت کا ایک عالم حضرت علی کے پاس آیا، توریت کا علم رکھنے والا، اور اس نے آپ کے سامنے چند سوالات پیش کیے اور کہا کہ آپ مجھے ان سوالوں کے جواب فوری طور پر دیں۔ حضرت نے اس سے فرمایا تم سوال کرو۔ اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ ماں ہے نہ جس کا باپ ہے، نہ والدہ ہے نہ والد۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اور یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے اور نہ کوئی والد ہے، نہ ماں نہ باپ۔ اور تیسرا سوال، آپ یہ بتائیں وہ کون سا مرد ہے جس کی والدہ تو ہے مگر والد نہیں، ماں ہے مگر باپ نہیں۔ اور یہ بتائیں، یہ چوتھا سوال ہے، وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، جانور پیدا ہوا ہے۔ اور بتائیں، یہ 5واں سوال ہے، وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، ایک ہی دن میں 3 پہروں میں بچے کا حمل بھی کرا پایا، بچہ پیدا بھی ہو گیا۔ اور یہ بتائیں، یہ 6واں سوال ہے، وہ کون 2 دوست ہیں جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے۔ اور 7واں سوال یہ ہے کہ وہ کون 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ اس عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں،
جو پہلا سوال تمہارا تھا کہ وہ کون مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے نہ والد، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ دوسرا سوال تھا وہ عورت کون ہے جس کی نہ والدہ ہے نہ والد، حضرت بی بی حوا ہے رضی اللہ عنہا۔ اور تیسرا سوال تھا کہ وہ مرد کون ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی ماں حضرت مریم ہے، ان کا کوئی باپ نہیں کوئی والد نہیں ہے۔ اور چوتھا سوال وہ پتھر کون سا ہے جس سے ایک جانور کی ولادت ہوئی ہے، وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی ہے، کہ بس پتھر پہ آپ نے اشارہ کیا یہ اونٹنی نکل، اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی نکلی۔ اور پانچواں سوال وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں بچے کو جنم دیا، وہ حضرت مریم ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کو ایک پہر میں حمل ٹھہرا اور دوسرے میں پیدائش کردہ شروع ہو گیا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اور چھٹا سوال وہ 2 دوست کون ہیں جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے، وہ روح اور جسم ہیں۔ روح اور جسم یہ ایسے 2 دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے۔ اور 7واں سوال وہ 2 دشمن کون ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوں گے، وہ موت اور زندگی۔ موت اور زندگی یہ 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ یہ جوابات سن کر کے وہ عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، بلا شبہ آپ نے درست جوابات دیے ہیں اور واقعی آپ شہر علم کا دروازہ ہیں۔ مولا علی کی شان میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی کی محبت مومن ہونے کی پہچان ہے، اور علی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا یہ منافق ہونے کی پہچان ہے۔ جس کے دل میں علی سے محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، اور جس کے دل میں علی سے نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، وہ منافق ہوگا۔ ایک علمی لطیفہ میں آپ کو سنا دوں، اس پر بات ختم ہو جائے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک مولوی ایک ملنگ کے پاس سے گزرا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، عالم ہو، صوفی ہو، ولی ہو، ملنگ ہو، مستان ہو، مجذوب ہو، یہ سب حضرت علی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مولوی تھا، حضرت علی کا مخالف تھا، یہ کوئی خارجی رہا ہوگا۔ تو اس مولوی کی ملاقات ہوئی ایک ملنگ سے، تو مولوی نے ملنگ سے کہا کہ تم علی کو مانتے ہو، علی سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، ہم علی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا تب تو تم جنت میں جاؤ گے؟ ملنگ نے کہا انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، علی کی محبت جنت میں پہنچائے گی ہم کو۔ مولوی نے کہا کہ پھر تمہارے پاس سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ملنگ نے کہا کیسی خوشبو؟ مولوی نے کہا کہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جنتی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو تم جو ہے علی سے محبت کرتے ہو، تم جنتی ہو کہہ رہے ہو، تو تم سے جنت کی خوشبو آنی چاہیے، اور مجھے کوئی خوشبو نہیں آئی تمہارے جسم سے۔ ملنگ نے کہا کہ تم نے دوسری حدیث نہیں پڑھی؟ مولوی نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ ملنگ نے کہا یہ کہ علی کا دشمن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا، تم علی کے دشمن ہو، تم کو خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت عطا فرمائے۔